اور دوسری روایت اس طرح ہے کہ اگر وضو کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہیں، اور اپنے دل کو تمام فکروں سے خالی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے، تو یہ شخص نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کامل وضو کرتا ہے، یعنی ہر عضو کو 3 مرتبہ دھوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ پھر جو کوئی 4 رکعت یا 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اچھی طرح رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، بیٹھتا ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کی معافی کر دیتا ہے اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور ایسے حضرت حمران رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردے غلام تھے، وفادار تھے، ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی وضو کر کے وہ آپ کھڑے تھے حضرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور آپ سنت وضو کیا، آپ نے وضو کرنے کے بعد کہا کہ اے حکمران، دیکھا جیسے میں نے وضو کیا ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر اس طرح کوئی وضو کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اور یہ کامل ترین وضو ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر باوضو ہو کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جناب امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 رکعت نماز نوافل سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھے، اور پھر والذین اذا فعلوا فاحشۃ والی آیت سورہ آل عمران کی 135ویں آیت پڑھے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کامل وضو کرنے سے، کامل نماز پڑھنے سے مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وضو کے بعد یا 2 وضو کے درمیان کی نمازوں کی برکت سے مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے وضو کا ارادہ کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، 3 مرتبہ چہرہ، 3 ہاتھ، یعنی پورا وضو کیا، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھا، تو پڑھتے وضو کرتے ہی آئندہ وضو تک اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور رات کو وضو کر کے سونے میں مغفرت، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو ساری چیزوں سے فارغ ہو کر وضو کر کے اپنے جسم کو پاک رکھ کر اللہ تعالیٰ کو سپرد کر کے جو دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑھ کر باوضو رات گزارتا ہے
تو اللہ پاک اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی رات گزارتا ہے۔ کیسے؟ جیسے جو بندہ بھی باوضو رات گزارے یا گزارے گا تو اس کے ساتھ اس کے اندرونی کپڑے یعنی بنیان وغیرہ میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے۔ رات کی جس گھڑی میں وہ بندہ کروٹ لیتا ہے تو اللہ سے وہ فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لی عبدکا انہو بطاہرن۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے زندگی اسلام میں گزارنے کی، کیا شان ہے وضو کی، کیا شان ہے نماز کی، کیا شان ہے کلام الہی کی، کیا شان ہے درود السلام کی، کیا شان ہے تلاوت قرآن کی، کیا شان ہے صدقہ خیرات دینے کی، کیا شان ہے، سبحان اللہ، کیا اسلام ہے۔ کھاؤ تو بھی ثواب، بھوکے رہو تو بھی ثواب، پانی پیو تو ثواب، روزہ رکھو تو ثواب، کہیں جانا ہے کچھ پڑھ کے جاؤ تو ثواب، تھک گئے ہو اپنے جسم کو آرام دینے کے لیے سوتے ہو، وضو کر کے سو تو ثواب۔ یعنی ہر پہلو پر آپ نظر دیکھے لگائے ہوئے کتابیں پڑھ کے اگر ہم عمل کرتے ہیں، اسلام کی زندگی گزارتے ہیں تو ہر لمحہ ہر پل، ہر رات، ہر دن رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی کرم ہے، فضل ہی فضل ہے۔ اب دیکھو نا، اگر ہم وضو کر کے سوتے ہیں تو کتنا بڑا حدیث پاک ہے یار، طبرانی میں ہے، ابن حبان میں ہے اور ساری کتابوں میں ہے کہ یعنی اندرونی کپڑے، یعنی اوپر کے اندرونی کپڑے بنیان وغیرہ میں ایک فرشتہ آپ کے ساتھ گزارتا۔ جیسے باوضو نہ سوئیں اور ایسے ہی سو جائیں تو شیطان ہمارے بستر میں آتا ہے اور طرح طرح کے خیالات وسوسے دیتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، جوان بچوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے اور ناپاکی کے بھی سارے مسئلے ہوتے ہیں اور جوان بچیوں کا بھی ایسا ہی حال ہوتا ہے، کوئی خیال نہیں رہتا، پھر نماز نہیں، روزہ نہیں، اٹھنا نہیں، یہ ساری چیزیں کیونکہ تمہارے بستر میں شیطان گھسا ہوا ہے۔ مگر وضو کر کے سوتے ہیں تو پاک والے پاک بستر میں آتے ہیں۔ اب دیکھو نا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے ان جسموں کو پاک رکھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک رکھے گا۔ کیونکہ جو بندہ باوضو رات گزارتا ہے، یعنی باوضو رات گزارنے کے لیے وضو کر کے سوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی اندرونی کپڑے یعنی بنیان میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے، اور رات کی جس گھڑی میں پھر وہ بندہ یا پھر خواتین یا بندہ یا بیٹی یا بیٹا، جوان بوڑھا، وہ نیند کی حالت میں، سبحان اللہ، وہ نیند کی حالت میں اگر کروٹ لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ، سبحان اللہ، تو فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لی عبدک فإنہ طاہر۔ سبحان اللہ، اے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے کیونکہ اس نے باوضو رات گزاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مغفرت کے چند جو ہے اعمال ایسے بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا اعمال نہ بتاؤں جن کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ کو مٹا دے، درجات بلند کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناگواری مشقت کے باوجود یعنی تکلیف کے باوجود کامل وضو کرنا، مساجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، وہاں تمہارے ذہن خیال رہے کہ ظہر ہو گئی ابھی عصر میں جانا ہے، عصر ہو گئی ابھی مغرب میں جانا ہے،
یہ بھی ایک شان ہے اللہ کی، جس کو اللہ نوازتا ہے۔ مغرب ہو گئی، عشاء میں جانا ہے، عشاء ہو گئی بستر میں ہو مگر فکر فجر کی ہے کہ فجر کی نماز کہیں چلی نہ جائے۔ سبحان اللہ، ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، ایسے ہوتے ہیں مصطفیٰ والے۔ خالی بس نعرے بازی کرنا ہے تو کام نہیں چلے گا، بہت ہو گئی خالی نعرے بازی۔ عمل 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 کرو، اللہ کے محبوب کو راضی کرو، اللہ والوں کو راضی کرو، اپنے پیر کو راضی کرو اگر پیری مریدی والے ہیں تو، اور سب کی عزت کرو، پھر دیکھو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھو نا، غسل جمعہ کی وجہ سے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، یعنی گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن غسل کرنا گناہوں کو بالوں کی جھڑوں سے نکال کر پھینک دیتا ہے۔ حدیث طبرانی شریف، طبرانی کبیر، حدیث نمبر 8012۔ یعنی غسل کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جنگل میں رہنے والے اذان دے، اذان کہنے پر نماز پڑھے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بکریاں چرانے والا بکریاں چرائے پھر کسی پہاڑ کی جڑ پر یعنی جنگل میں اذان کہہ کر نماز پڑھنے لگے اور نماز پڑھنے لگا تو اللہ رب العزت اس سے بے حد خوش ہوتا ہے اور بطور تعجب و فخر سے فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرا یہ بندہ جو اذان کہہ کر نماز پڑھنے لگا ہے، اور یہ سب اس لیے کرتا ہے وہ مجھ سے ڈرتا ہے اور میری اطاعت کرتا رہے، میرے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، اس کی وجہ سے یہ نماز پڑھتا ہے، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں مگر میرے محبوب کی چاہت میں، وہ میری محبت میں وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت کر دی اور اس کے لیے جنت کا داخلہ طے کر دیا، یعنی جنت میں داخلہ پکا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ حدیث بھی ہے ابو داؤد کی۔ اذان کے بعد دعا پڑھنے پر بھی مغفرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مؤذن کی اذان سننے کے وقت جب وہ اذان کہے تو وہ ساتھ ساتھ الفاظ دہرائے، اذان دے کر فارغ ہو جائے، پھر دعا پڑھے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بعد جنت کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، خاص قدرت سے۔ کن چیزوں کا اللہ نے اپنی خاص قدرت سے بنایا ہے؟ اہل جنت کی صفوں کی تعداد کیا ہے؟ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جانے والے 14ویں رات کی چاند کی طرح چہرے روشن ہونے والے 70,000 اور اللہ تعالی کی 3 پہ مسلمانوں کی بغیر حساب جنت میں